والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، قرآن مجید ایک ایسا نام ہے جسے اپنے بھی جانتے ہیں اور بیگانے بھی جانتے ہیں. یہ کیا ہے اور ایک انسان کے اس کتاب کے ساتھ جو تعلق ہیں ان کے تقاضے کیا ہیں؟ ملاقات کا عنوان رہے گا اللہ الرحمن کی مدد شامل حال رہے گی. امید ہے کہ آپ اچھی طرح سن سکیں گے، میں سنا سکوں. میں اس کتاب کو تذکرہ جب کر رہا ہوں تو کچھ آوازیں بھی سن رہا ہوں. میں اپنے پیارے بچوں سے بھی مخاطب ہوں کہ بیٹا توجہ کے ساتھ بیٹھیں. کتاب اللہ کا تذکرہ ہے اور جب اس کا تذکرہ ہو تو خاموشی اس کے ادب احترام کا حصہ ہے. کتاب اللہ کے ساتھ میرا اور آپ کا پہلا تعلق یہ ہے کہ ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے. یہ ایمان کیا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور یہ بھی تقاضا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تلک ساری امتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ گفتگو فرمائی، ان انبیاء پہ اتاری گئی، امتوں تک پہنچائی گئی، ان کی رہنمائی کا حصہ بنی. وہ صحیفے بھی تھے، وہ زبور بھی، تورات بھی اور انجیل بھی. کتاب اللہ کی اصل فضیلت یہ ہے کہ رب نے اس کلام کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی امت کے لیے بچا کے رکھا تھا، سنبھال کے رکھا تھا. بھائیو، فضل کہتے ہوئے ہیں بچی ہوئی چیز کو. آپ گھر میں پیزا منگواتے ہیں، 4 بچے ہیں، 5واں نہیں ہے، تو میں نے گھر میں ماں کو دیکھا ہے کہ جو موجود ہیں ان کو تو ان کا حصہ مل رہا ہوتا ہے، جو نہیں ہوتا اس کے لیے بڑے اہتمام سے حصہ بچا کے بلکہ زیادہ رکھا جاتا ہے. اللہ نے اپنے محبوب کے لیے اور آخری امت کے لیے جو بچایا تھا وہ قرآن مجید ہے. اور اس کے بعد ہمارا یہ بھی ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت اس کلام کو پہلے دن سے بالخصوص جب سے بھی یہ فرمایا، مالک نے اس کو لوح محفوظ کے اندر محفوظ کر دیا. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. ہمارے جو کارڈ ہیں جن میں ہم کچھ باتیں آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ رکھتے ہیں، وقت کے ساتھ ڈیمیج بھی ہو جاتے ہیں، خراب بھی ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی وائرس بھی آ جاتا ہے. لیکن کتاب اللہ کو جہاں رکھا گیا ہے وہ لوح محفوظ ہے. کسی کی اپروچ بھی نہیں، اس میں کوئی چینج یا تبدیلی بھی نہیں، اس کی کوئی فائل کرپٹ بھی نہیں. فی لوح محفوظ. ایمان کا اگلا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ رب نے اس کلام کو 12 مہینوں میں سے سب سے بہترین مہینے رمضان المبارک میں اور رمضان المبارک کے
3 اشروں میں سے افضل ترین تیسرے اشرے میں، اور پھر اس کی مقدس ترین راتوں میں سے جو بالاتفاق پورے سال کی راتوں میں افضل ترین رات ہے، لیلۃ القدر میں اتارا۔ اور یہ نزول لوح محفوظ سے آسمان اول پہ بیت العزا پر تھا۔ یہ اپنے ایمان کا حصہ بنائی۔ میں بڑے سارے بچوں کو، جوانوں کو، بزرگوں کو، دوست احباب کو جب اس حوالے سے کبھی پوچھ لیتا ہوں تو جواب نہیں آ رہا ہوتا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ جو سورت ہے یہ قرآن مجید کے نزول اول کے بارے میں ہے، جو لوح محفوظ سے فرشتوں کی نگرانی اور ان کے پہرے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ پوری رات شفٹنگ کا کام طلوع فجر تک کسی نے پر بھی نہیں مارا، پوری حفاظتوں کے ساتھ اس کو لوح محفوظ سے اللہ نے پہلے آسمان پہ بیت العزا پر اتارا۔ حضرات یہ صورت بڑی اہم ہے۔ میں وقت کو مد نظر رکھ کے، موسم کو دیکھتے ہوئے بات اشارتاً کر رہا ہوں۔ ہماری جب فوج کوئی اہم ترین چیز لے کے چلتی ہے، وطن عزیز میں کسی جگہ شفٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو پوری کانوائے آگے پیچھے ہر طرح کی ایک ایک پل پہ نگرانی، ایک ایک شہر اور آبادی میں چاروں طرف سے حصار ہوتے ہیں۔ تو یہ رب کا کلام ہے، ملائکہ کے ساتھ، روح الامین کے ساتھ، رات بھر، اور اس کی کیفیت کیا ہے؟ سلام، ٹوٹل سیفٹی، سیکیورٹی، کوئی مس ہیپ نہیں ہوا، کوئی سیکیورٹی کا لیپ نہیں، کوئی کہیں کمی بیشی نہیں۔ تو یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے کہ قرآن مجید کے اس نزول کو کما حق ہو تسلیم کیا جائے۔ اس کے بعد بیت العزا سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نزول ثانی، نزل بہ الروح الامین علی قلبک۔ محبوب جتنی جتنی ضرورت تھی، وقت کا تقاضا تھا، حالات کی ڈیمانڈ تھی، سائل کا سوال تھا، مجبور کی مجبوری تھی، کوئی وقوع یا حادثہ تھا، حکم کی ضرورت تھی، کوئی بات ایسی ہو گئی تھی منع کرنا تھا، کوئی چیز ایسی تھی کہ وضاحت کرنی تھی، ہم نے روح الامین کو، امانت والے فرشتے کو بیت العزا سے جتنا دینا تھا آرڈر دیا، انہوں نے اتنا حصہ لیا اور آپ کے قلب اطہر پر اتارا۔ ایمان ہونا چاہیے کہ رب نے دنیا کی سب سے بہترین زمین اور دھرتی، حجاز کی سرزمین، امانتوں والے شہر مکہ اور اس کے پہاڑ جبل نور کی غار ہیرا، اور غار ہیرا میں پوری کائنات کی سب سے عظیم ہستی کو اس بستی میں موجود اس غار کے اندر ان کے قلب اطہر پہ جو پہلی وحی نزول ثانی میں جبریل امین کو دے کر کے بھیجی، اللہ نے آخری پارے میں سورہ علق میں اس کا ذکر کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ان پہلی 5 آیتوں کو پہلی وحی قرار دیا گیا۔ اور میرے بھائیو یہ بھی ذہن میں رہے، قرآن مجید کو جب نازل کیا گیا، نزول میں یہ پہلی وحی ہے، لیکن رب نے اس کو پہلے پارے میں نہیں، پہلی سورت میں نہیں، بلکہ آخری پارے کے اندر جا کے ایک سورت میں رکھا۔ پتہ کیا چلا؟ آج دنیا آپ کو دھوکہ دے گی۔ یہ جتنے بھی بچے ہیں کھڑے ہو جائیں، اٹھ جائیں، شاباش، اٹھو اٹھو اٹھو۔ ان بیچاروں کو کیا پتا کہ گفتگو اور کرسیوں میں وہاں بیٹھا رہا۔ جب بڑوں نے آگے نہیں بیٹھنا، ڈرنا ہے تو ظاہر ہے چھوٹوں نے آنا ہوتا ہے ایک قریب کی سیٹ میں۔ حضرات ذی وقار،
میں آج کے اس موضوع کی جتنی بھی باتیں اور پہلو تذکرہ کر رہا ہوں، یہ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ان کو سمجھا جائے، یاد رکھا جائے اور دوسروں تک پہنچایا جائے۔ کیوں؟ دنیا انہی چیزوں کو اعتراض بنا کے الہاد اپنے دامن کو پھیلا رہا ہے، اور جب بات ہوتی ہے تو پھر جواب نہیں آتا کہ جناب تمہارے قرآن میں تحریف ہو چکی، اور معاذ اللہ یہ تحریف سیدنا ابو بکر یا سیدنا عمر یا جناب عثمان خلفائے ثلاثہ نے کی، یا جناب علی المرتضیٰ یا ان کے ساتھیوں نے یا اہل بیت کے افراد نے کی۔ ملحد کے سامنے آپ اگر جانتے ہیں تو کھڑے ہوں گے کہ یہ کتاب اللہ اپنے نزول اول میں پوری کی پوری جیسے آج یہاں موجود ہے، رب نے اس کو یوں ہی لوح محفوظ میں رکھا، ایسے ہی بیت العزہ میں اتارا۔ جتنے جتنے لیکچر کی ضرورت تھی، وضاحت کی ضرورت تھی، ڈیمانڈ تھی کسی وقوعے کو بیان کرنے کی، کسی حکم کو نازل فرمانے کی، سوال کے جواب دینے کی، اللہ نے جبریل امین کے ذریعے اتارا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ وحی پہنچی۔ تو ایمان ہونا چاہیے کہ نزول ثانی کی جو ترتیب ہے وہ نزولی بھی اللہ نے دی ہے اور توقیفی، پھر اس کو جوڑ کے کس آیت کو کس صورت میں رکھنا ہے، کس صورت کو کس پارے میں رکھنا ہے، کس پارے کا نام کیا ہے، کس صورت کا نام کیا ہے، یہ ساری چیزیں آسمان سے رب العزت نے محبوب کے قلب اطہر پر اتاری، جبریل امین لے کر کے آئے۔ اور اس کے ادب کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اسے تیزی سے مت پڑھا جائے۔ خود محبوب کو کہا گیا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ ہمارے ہاں راتوں کو ہونے والے شبینے ایک رات میں قرآن مجید کو پڑھا جانا اور رفتار کو اتنا بڑھا دینا کہ 30 پارے فجر سے پہلے سمیٹ کے اور لپیٹ کے رکھ لیے جائیں، یہ وقت کے پیغمبر کو بھی اجازت نہیں ملی۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، بلکہ کیا حکم ہے؟ میرے محبوب آپ ایسے نہیں کریں، آرڈر یہ ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ٹھہر کے، سوچ کے، دیکھ کے، سمجھ کے پڑھنا ہے، ترتیل کے ساتھ۔ اور یہاں کیا کہا گیا کہ قرآن کو پڑھانا بھی ہماری ذمہ داری، اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنًا، ہم لکھوائیں گے بھی، یاد بھی کروائیں گے، سینوں میں محفوظ بھی رکھوائیں گے اور جمع بھی کروائیں گے۔ آپ جب اس کو پڑھ چکے ہوں گے ہم ان ذمہ داریوں کو نبھائیں گے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ تو یہ جلدیاں، یہ عجلتیں، حفظ کے شعبے میں بسا اوقات ہمارے بچوں کی سپیڈ تیز ہوتی ہے، اور جب ان سے کہا جائے تو ویسے پھر یاد نہیں رہتا۔ اپنے آپ کو تحمل میں لانا، حوصلے میں رکھنا، آہستگی سے پڑھنا، آیت پہ رکنا، جہاں وقف ضروری ہے ٹھہراؤ رکھنا، یہ قرآن مجید کے ساتھ ادب کے، احترام کے اور ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ حضرات ذی وقار، کتاب اللہ کا نزول من جانب اللہ، ترتیب اور ہے۔ آسمان سے اترے ہوئے اس قرآن کو ترتیب لوح محفوظ والی دے کے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا زید بن ثابت کی نگرانی میں بنی ہوئی کمیٹی اور پورے قرآن کو جمع کرنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو تقاضے تھے وہ پورے کر دیے گئے۔ قرآن اترتا، آپ ٹھہر کے پڑھتے،
جبریل آتے آپ سے سنتے، قرآن کا دور ہوتا، اصحاب کو سنا دیا جاتا اور ان کو لکھوا دیا جاتا، کاتبین وحی لکھ لیتے، اور اس وقت ورقے کیا تھے؟ کھجور کے لمبے پتوں پہ لکھا جاتا، شانے یا کندھے کی چوڑی ہڈیوں پہ لکھا جاتا، اسی طرح چپٹے چوڑے پتھروں پہ لکھا جاتا، یا جلد اور یہ چمڑے پہ لکھا جاتا۔ ان کو اکٹھا کر کے لکھ کے کسی گھڑے میں یا بڑی گاگر میں ڈال کے ڈھکنے سے بند کر دیا جاتا، یہ برتنوں میں محفوظ، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حفاظ کو پڑھا بھی دیتے، یاد بھی کروا دیتے، نمازوں میں بھی سنوا دیتے اور سن بھی لیتے، یوں سینوں میں بھی محفوظ۔ یوں اس قرآن کو جمع کرنے کے تقاضے، ثم ان علینا جمعہ و قرآنا، جمع کرنا بھی ہماری ذمہ داری، پڑھانا بھی ہماری ذمہ داری۔ ثم ان علینا بیانا، محبوب اس کا بیان، اس کی توضیح، اس کی تفسیر، اس کی تفصیل، اس کی ڈیٹیل، سیرت طیبہ سے، اقوال و افعال سے، آپ کی وضاحتوں سے، آپ کے قیام رکوع سجود سے، آپ کے لیل و نہار سے، اس کو واضح کر کے تفسیر بیان کرنا بھی ہماری ذمہ داری۔ نہ کوئی لفظ یہاں سے بدل سکے گا، نہ سینوں سے بدل سکے گا، اور میرے محبوب نہ ہی کوئی اس کی تفسیر بدل سکے گا۔ یہ نہیں کہ کوششیں نہیں ہوں گی، کوششیں ہوں گی، اور یہ نقطہ یہاں سمجھیے، انا نحن نزلنا الذکر، محبوب اس ذکر کو ہم نے اتارا ہے، ہم ہی اتارنے والے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کے محافظ بھی ہم ہی ہیں۔ اللہ نے قرآن کے لفظوں کی اس طرح ذمہ داری نہیں لی۔ ورق کٹ سکتا ہے، صفحہ چیرا جا سکتا ہے، اس کو کوئی آگ لگاتا ہے، آگ لگ سکتی ہے، لوگوں نے گٹروں میں بھی پھینکا، اس کو نہروں میں بھی پھینکا گیا، اس کو جلایا بھی گیا، ٹھڈے بھی مارے گئے۔ حضرات کیا مانا کہ قرآن کو یہ چیزیں اثر نہیں کریں گی؟ کریں گی۔ اللہ نے ذمہ داری لی ہے ذکر کی، اس کا تذکرہ، اس کا بیان، اس کا موضوع، اس کی وضاحت، اس کے الفاظ، اس کے حروف، زبریں زیریں، شدے مدے، اس کے نقطے، اگر کتابی شکل میں آپ جلا بھی دو، کاٹ بھی دو، ان کو کہیں دور جا کے پھینک بھی دو، لیکن میں نے اس ذکر کو جو اپنے بندوں کے سینے کے لاکروں میں، دل و دماغ میں محفوظ کروا دیا ہے۔ قرآن کوئی لکھے گا، غلط لفظ لکھ لے، ممکن ہے، لیکن سینے کا حفظ بتائے گا کہ یہ غلط لکھا ہوا ہے، صحیح کیا گیا ہے۔ آگے 100 سال کا حافظ، بزرگ عالم تلاوت کر رہا ہے، تراویح پڑھا رہا ہے، نماز میں پڑھ رہا ہے، قیام میں پڑھ رہا ہے، پیچھے 10 سال کا بچہ ہے اور استاذ جی کو 100 سال کی عمر میں غلطی لگی تو 90 سال کا یہ فرق، یہ تجربہ، یہ ایکسپیرینس، یہ عزت، یہ آبرو اپنی جگہ، لیکن یہ 10 سال کا بچہ پیچھے لقمہ دے کے بولے گا کہ میرے شیخ، میرے محترم، میرے استاذ جی، میرے مولانا، میرے قرآن کے حافظ، کتاب اللہ کے قاری، آپ سے محبتیں اپنی جگہ، احترام اپنی جگہ، لیکن یہ ذکر ہے، ذکر اللہ کا ہے، اس ذکر کے اندر یہاں آپ نے زبر پڑھنی تھی، زیر پڑھ ڈالی ہے، پیش پڑھنی تھی، جزم ہو گئی ہے، آپ نے یہاں پہ یہ لفظ پڑھنا تھا، مشابہ لگ گیا ہے، یہ آیت پڑھنی تھی، آپ نے پڑھ کوئی اور لی ہے، آئیے واپس لوٹیے، تصحیح کیجئے، جب تک وہ واپس لوٹتا نہیں ہے، اس مقام کو صحیح کر نہیں لیتا، میرا رب اس بچے کے ذریعے حفاظت کر کے اس قرآن کے پڑھنے والے کو آگے چلنے نہیں دیتا۔ یہ ہے ذمہ داری۔ حضرات نیٹ پہ بدلا لوگوں نے، بڑی بڑی ٹیمیں بیٹھی، یونیورسٹیوں میں بورڈ بیٹھے، بڑی بڑی کمیٹیاں بنی، بڑے بڑے انحراف کرنے والے، تحریف کے پورے رسیا، سارے آلات بروئے کار لا کے، سارا
سارا سرمایہ لگا کے قرآن کی صرف تفسیر بدلنی چاہیے تو نہیں بدل سکے. کوئی اس یقین اور ایمان کو لے کے دنیا کو بتاؤ. یہ قرآن سے محبتوں کا ایمان کا تقاضا ہے کہ 1400 سال بیتے ہیں، ایک دو دن کی بات نہیں. پچھلی صدی کے آخری اشروں میں اتنی محنت ہوئی کہ قرآن کے معانی بدل دیے جائیں، تفسیر بدل دی جائے. سینکڑوں تفسیریں لکھی ہوئی. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کی ایک تفسیر بدلنے کی کوشش کی گئی اور پرویزی فرقے نے اس کے اوپر جو ہے محنت کی، لوگوں کا ذہن بنایا، نظام قرآن کی بات کی اور اس معاشرے کو قائم کرنے کے تذکرے کیے اور کہا کہ اقیموا الصلاۃ سے مراد قطعاً وہ نہیں ہے کہ جو تم کرتے ہو، بلکہ اقیموا الصلاۃ سے مراد کیا ہے کہ نماز کا نظام قائم کرو. نظام کیا ہے کہ تم لائن بنایا کرو. اگر بچے اسکول کی لائن میں ہیں تو وہ نماز میں ہیں. بس پہ چڑھنے لگے ہو، لائن بنی ہوئی ہے، تم نماز میں ہو. اور فلائٹ پہ چڑھنے لگے ہو، تم لائن میں ہو، تم نماز میں ہو. فیکٹری میں داخل ہونے لگے ہو، تم نے لائن بنائی ہے، تم نماز میں ہو. بچڑا اپنی ماں کے پیچھے چل رہا ہے تو یہ بھی سلون ہے، یہ ملا ہوا ہے، نظام قائم ہو رہا ہے. بچڑا ماں سے جدا ہوگا، نظام ٹوٹ جائے گا. ہاں، عورت کو من کیا ہے کہ میں تھوڑا رقص کر لوں، میں تھوڑا ناچ لوں اور مردوں کے دل کو خوش کر دوں، تو یہ ایک نظام زندگی ہے. دل یہ چیزیں مانگتا ہے، لہٰذا عورت کھڑی ہو کے ڈانس کرتی ہے، رقص کرتی ہے، وہ اپنے جسم اور باڈی کو ہلاتی ہے. اس کے ہلتے ہوئے اعضاء تحریک الصلوین، تو یہ بھی نماز میں ہے. کنجر ناچے گا، یہ بھی نماز میں. پرندے اڑیں گے، یہ بھی نماز میں. مزدور کام کرے گا، یہ بھی نماز میں. حضرات ایک نہیں، دو نہیں، 4 اشروں پہ مبنی محنت. یہ نماز کا معنی بدلنے کی، تعریف کرنے کی کوشش کی گئی. قربان جاؤں آسمان والے رب پہ. مسلمانوں کے فرقوں کے اختلاف اپنی جگہ، شیعہ سنی وہابی دیوبندی اپنی جگہ، لیکن اقیم الصلاۃ کی تفسیر آج بھی حویلی بہادر شاہ میں وہی ہے جو مکہ میں میرے محبوب نے جناب ابو محذورہ سے اذان دلوائی، حرم کے اندر جو ہوا، جو مدینے میں جناب بلال سے اذان دلوائی، جو جناب عبداللہ ابن ام مکتوم سے اذان دلوائی. اس کے لیے لوگ اٹھے، وضو کر کے آئے، اعضاء کو دھویا، دعائیں پڑھی، مسجد میں آئے، دایاں قدم اندر رکھا، دعا پڑھی، قیام کیا، اقامت ہوئی. اللہ اکبر کہہ کے اقامت کے بعد پھر جو ہے وہ قیام ہوا، تکبیر تحریمہ ہوئی، میرے محبوب نے ثنا پڑھا، سورہ فاتحہ کو پڑھا، آمین ہوئی، ساتھ میں سورت ملائی گئی. حضرات پھر جو ہے وہ رکوع میں گئے، رکوع سے کھڑے ہوئے، پھر سجدے میں گئے. سجدے جو ہے میرے محبوب نے کیے، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھے. یوں محبوب نے 2 رکعت تھی تو 2 پڑھی، 3 تھی تو 3 پڑھی، 4 تھی تو 4 پڑھی. آپ نے آگے پڑھ کے دکھائی، صحابہ نے پیچھے دیکھ دیکھ کے پڑھی. صلو کما رأیتمونی اصلی کی وہ تفسیر میرے محبوب سے صحابہ نے لی، اہل بیت نے لی، ان سے تابعین نے لی، تبع تابعین نے لی، وہ تفسیر محدثین نے لی، وہ تفسیر فقہا نے لی، فقہا سے علماء نے لی، علماء سے جو ہے وہ آگے چلتے چلتے آپ کے خطباء نے لی، ہاں یہاں کے ادیبوں نے لی، خطیبوں نے لی. لوگوں آج ایک قاری قرآن بھی جب کسی بچے کو نماز سکھا رہا ہوتا ہے، وہ اقیم الصلاۃ، تو وہ وہی بتا رہا ہوتا ہے جو مدینے میں میرے محبوب نے عملاً پڑھ کے دکھائی تھی. نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، شان قرآن، ڈاکٹر پروفیسر علامہ عبدالرزاق ساجد صاحب، نعرہ تکبیر. جی بیان بدلنے کی لاکھوں کوششیں، بیان نہ بدلا. ترجمے بدلنے کی کوششیں یہ نہیں کہ نہیں ہوئی، بڑی کی گئی. اس کی بھی مثال لیں. میرے محبوب کو اللہ مخاطب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یا ایھا النبی، یا ایھا النبی. مانا تھا اے میرے لاڈلے محبوب، وحی کی خبر دینے والے محبوب. النبی وحی کی خبر دینے والے. کچھ احباب نے ترجمہ کرنے کی کوشش کی کہ غیب کی خبر دینے والے. میرے بھائیو، کو بہت بڑا تیر نہیں مارا اللہ نے
اسی کتاب میں ترجمہ کرتے ہوئے ایک نہیں سینکڑوں جگہ ان سے منوایا کہ جو آپ نے ترجمہ کیا ہے غلط کیا ہے۔ دنیا کہتی ہے جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، اور میرا موقف ہے کہ ایمان وہ ہے جو دل کے اندر بڑھ کے بولے۔ رب مرنے نہیں دیتا جب تک حق اگلوا نہیں لیتا، یہ خاصہ ہے کتاب اللہ کا۔ بات نمرود کی آئی تو وضاحت کروائی گئی، بات فرعون کی آئی کتنی دیر کہتا رہا انا ربکم الاعلی، کتنی دیر کہتا رہا وما رب العالمین، لیکن میرے رب نے فرعون کو بھی مرنے نہیں دیا جب تک ہوتے دلوا کے، حق دکھلا کے، زبان سے اگلوا کے آمنت برب موسیٰ و ہارون۔ رب فرعون کو نہیں مرنے دیتا کسی مسلمان کو ترجمہ بدل کے مر جائے، نہیں ہوگا۔ آئیے مثال دیتا ہوں، یہ کتاب اللہ پر یقین کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ دنیا کا موقف ہے، جنگ لڑ رہی ہے کہ حیاتی اور مماتی کا معاملہ کیا ہے۔ اللہ کرے اکٹھ ہو جائے، اجتماع ہو جائے، مسئلہ سمجھ آ جائے، ایک بات کے اوپر مل بیٹھے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کی عملی تفسیر بنے۔ دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں لیکن بیچارے کہیں نہ کہیں رہ جاتے ہیں۔ آئیے کیا ہوا، میرے کچھ بزرگوں کا موقف رہا کہ انبیاء کو موت نہیں آتی۔ پہلے یہ موقف بنایا کہ انبیاء کو موت نہیں آتی اور آنی بھی نہیں چاہیے۔ یہ موقف سب سے پہلے اپنایا تھا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر مدینہ میں۔ ان کا ذہن تھا کہ آپ حق ہیں، اور حق کبھی مرتا نہیں ہے، ختم نہیں ہوتا۔ اس سب سے پہلے اختلافی مسئلے کو، میرے محبوب کی دنیا سے رحلت کے بعد پہلا اختلافی مسئلہ، حل رب نے کس سے کروایا؟ صدیق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رب کسی اور سے بھی کروا سکتے تھے، لیکن جو معراج کا مصدق بن کے، صدیق بن کے، تصدیق کر کے جب بڑے بڑے لوگ انکار کر رہے تھے، صدیق تصدیق کر رہے تھے، من النبیین والصدیقین کا یہ ملا ہوا اکٹھا جوڑ رب نے یہاں دکھایا اور کمال دکھایا۔ آئیے محبتوں سے سنیے پھر کیا ہوا۔ صدیق آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبا کے قریب سن پہ تھے، گھوڑے کی ننگی پیٹھ پہ چڑھے، مدینے میں اترے، بیٹی کے گھر میں اجازت مانگی، حجرے میں اندر داخل ہوئے، محبوب کے چہرے سے کپڑا اٹھایا اور آپ کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور لفظ بولے طبت حیا و میتا، جس کی تصدیق کو مانتے ہو کہ تصدیق کی معراج پہ گئے تھے، تصدیق کی اسراء پہ گئے تھے، سبحان الذی اسری بعبدہ، تصدیق صدیق کی ہے، سورہ النجم تصدیق صدیق کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر صدیق کو مانا ہے تو پھر ان کے اس فیصلے کو بھی مان کہ انہوں نے بوسہ دے کے کہا طبتا حیا و میتا، محبوب جیسے آپ زندگی میں زندہ پاکیزہ تھے، ایسے آپ اپنی وفات میں، موت میں بھی پاکیزہ ہیں۔ بیٹی کو تسلی دی، حوصلہ دیا، چہرے پہ کپڑا دیا، مسجد نبوی میں آئے، قرآن پر یقین اور ایمان کے تقاضوں کو دیکھیے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار سونتی ہوئی، ننگی نکالی ہوئی، ہاتھ میں پکڑی ہوئی، ہوا میں لہرا کے کہہ رہے ہیں خبردار جس نے بولا میرے محبوب فوت ہو گئے ہیں، عمر کی تلوار نہیں دیکھے گی کہ کون ہے، گردن اڑا کے ہوا میں رکھ دے گی۔ جناب صدیق آئے، خطبہ دیا، اور خطبے میں جو جملے کہے کہ لوگوں سن لو، جو اللہ کی عبادت کرنے والا تھا اس کا معبود زندہ ہے، سدا بہار زندہ ہے، ازل سے ابد تلک زندہ ہے، اور جو پوجا کرتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو سن لو کہ اس کا جو ہے وہ معبود فوت ہو چکا ہے، اور دلیل قرآن کی آیت ہے۔ صدیق نے تلوار کے سامنے تلوار نہیں لہرائی، وار نہیں دکھائے، کوئی چال نہیں چلی، اپنا بڑا پن کوئی اور نہیں دکھایا، قرآن کو پڑھا کر کے انکا میت و انہم میتون آیت پڑھی ہے، استدلال کیا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے، صدیق نے تصدیق کی ہے۔ عمر کی تلوار چھوٹ گئی ہے، غشی کھا کے زمین پہ گرے ہیں اور یقین کر گئے ہیں کہ محبوب فوت ہو گئے ہیں۔ سمجھ آئی؟
تجھے مجھے ساری زندگی مناظروں میں سمجھ نہ آئے تو نہ آئے، میں یار کو سمجھائے دیتا ہوں۔ ترجمہ کیا گیا، پہلا موقف یہ کہ انبیاء کو موت نہیں آتی، انبیاء کو۔ دوسرے نمبر پہ جب دیکھا کہ کچھ ایسے واقعات ہیں تو کہا گیا کہ موت آتی ہے لیکن ایسے جھٹکا ہوتا ہے پل کی پل، ادھر سے ادھر بس شفٹنگ ہوتی ہے، وہ انتقال ہوتا ہے، لیکن چیز وہیں کی وہی ہے۔ جیسے ایک مرتا ہے تو زمین پڑی وہیں رہتی ہے لیکن وہ کسی اور کے نام ہو جاتی ہے، آپ صرف پردہ فرما گئے ہیں، یہ درمیان میں پردہ ہے، بال تھوڑی دیر پہلے ادھر تھی، تھوڑی دیر بعد دوسری طرف چلی گئی ہے بال کی بال، لیکن جو ہے وہ صرف جگہ کی شفٹنگ یا انتقال مانا کیا گیا یا پردہ فرمانا یا رحلت کہی گئی کہ آپ سفر پہ گئے۔ کان ادھر سے پکڑیے یا سیدھا ادھر سے یا ادھر سے پکڑیے۔ آئیے دیکھتے ہیں، میرے رب نے مرنے ہی نہیں دیا، دنیا کا سب سے با ادب ترجمہ لکھا گیا اور اس پہ دعویٰ کیا گیا کہ سب ترجموں میں بے ادبی ہے سوائے کنز الایمان کے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لکھا ہے اور الحمدللہ رب نے لکھوایا اور کمال لکھوایا، ایک نہیں 10 نہیں 20 جگہ پہ انبیاء کے بارے میں وفات کی خبر ترجمے میں کی، انتقال کا لفظ ترجمے میں بولا، موت کا لفظ ترجمے میں بولا، مرنے کا لفظ ترجمے میں لکھا، اور انبیاء کو مردہ کا لفظ بھی ترجمے میں قرآن میں کنز الایمان میں جب تک لکھا نہیں ہے رب نے موت ہی نہیں آنے دی۔ اعلیٰ حضرت یہ لکھ کے امت کی نظر کر کے پھر گئے ہیں، کون بدلے گا ترجمے کو؟ مثالیں دے دوں، پہلے پارے میں آخری صفحات میں جا کے یہ پڑھیے گا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ لفظ عربی میں بھی آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے، یعقوب اور الموت۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا جب یعقوب کو موت آئی، جب یعقوب کو، یہاں آپ پڑھ لیجئے گا، آگے علیہ السلام نہیں لکھا ہوا، جمع کا کوئی صیغہ نہیں ہے، حالانکہ ادب کا تقاضا یہ تھا، لیکن ایسا کچھ نہیں، ایسے ہی ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ آیا تو لفظ موت، کل نفس ذائقۃ الموت، 2 جگہ ترجمہ چینج کرنے کی کوشش کی گئی، یہ 3 جگہ آیت آئی ہے قرآن میں، لکھا کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ پتہ ہے اس میں گہرا نکتہ کیا ہے؟ مناظرین جانتے ہیں کہ ہم نے کہا جناب یہاں مانا تو اعلیٰ حضرت نے موت کا ہے ہر نفس کو، اور نفس میں سے سب سے پاکیزہ نفس محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اس کا مانا جان ہے، اور جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کہنے لگے تو انہوں سمجھ نہیں ہونی، تسی علیہ بھابیجے یہ دے سمجھن لیے ادھر ہونا پینا ہے۔ ہم نے کہا چلے محبت سے بتا دیں یار، کیا پتا ہم آ ہی جائیں۔ کہنے لگے جی ایک ہوتا ہے رسگلہ کھانا، ایک ہوتا ہے رسگلہ چکھنا، دونوں میں فرق ہے۔ رسگلہ ڈبے میں پڑا ہے، آپ نے جگہ سے اٹھایا بھی نہیں، ہلایا بھی نہیں، جسٹ اوپر انگلی رکھی ہے، انگلی رکھ کے آپ نے ٹیسٹ کا پتہ چل گیا کہ رسگلے کا ٹیسٹ ایسا ہوتا ہے، وہ شکل سلامت، صحت سلامت، میٹیریل سلامت، مواد سلامت، شیپ سلامت، کلر سلامت، اس کو کچھ نہیں ہوا لیکن مزے کا پتہ چل گیا۔ ہم نے کہا جناب تیسری جگہ اعلیٰ حضرت کو یہ ترجمہ کرنا پڑا ہے اور رب نے اس کے بغیر جانے ہی نہیں دیا، ہر جاندار کو موت چکھنی ہے، رسگلہ کھانا پینا، ٹیسٹ نکلا۔ جناب آگے بڑھیے، کل من علیہا فان، اس روئے زمین پہ جو بھی ہے۔ ہم نے پوچھا مصطفیٰ ہیں؟ وہ تو ہیں، وہ تو ہیں۔ ہم نے کہا جب ہیں تو کل من علیہا فان، ذرا ترجمہ پڑھیے اعلیٰ حضرت کا، اس پہ جو کچھ بھی ہے سب کو فنا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فنا بھی بولا، انتقال بھی بولا، موت بھی بولا، موت چکھنی بھی بولا، اور آگے بڑھیے، کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ میں نے کہا ذرا بعد ترجمہ کھول کے گھر سے کنز الایمان کو اعلیٰ حضرت کا بیان قلم تحریر تو پڑھیے، تو لکھا تھا کہ کل ان صلاتی، محبوب کہہ دیجئے
کہہ دیجئے کہ میری نماز کل ان صلاتی، میری نمازیں کل ان صلاتی و نسکی، میری قربانیاں، و محیایا، میری زندگانی، و مماتی، اور میرا مرنا۔ اس کا ترجمہ میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں، ہم اگر مرنا کرتے ہیں تو مرنا پڑتا ہے، مرنا پڑ جاتا ہے۔ تیری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی، وہ تیرگی جو نامہ ہے میرے نامہ سیاہ میں تھی، لیکن مجھے کوئی حزن نہیں، کوئی ملال نہیں، میں واقف ہوں ان راہوں کا۔ ہوتا یوں ہی ہے، اپنے ہوں تو پردے ڈالے جاتے ہیں، دوسرے ہوں تو بات اچھالی جاتی ہے۔ یہی جس پہ کہا گیا نا کہ گستاخیاں ہیں۔ اور لوگوں ایمان رکھو، یقین رکھو، قرآن پر ایمان اور یقین کا تقاضا ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم بدلے گا، رب بدلنے نہیں دے گا۔ ہاں کوشش کر سکتا ہے لیکن سینے بولیں گے۔ اگر کوئی مومن بھی ایسا کلمہ پڑھ کے کرنا چاہے گا، رب موت سے پہلے پہلے جب تک منفع نہیں لیتا، رب آگے جان ہی نہیں دیتا۔ کیا ترجمہ کیا؟ میرا مرنا۔ باقی ایک مسئلہ رہ گیا تھا، جی نہیں چلو مرنا تو ہو گیا، آپ تو مردہ کہہ دیتے ہیں۔ ہم نے کہا جناب ہم نے مردہ نہیں کہا، آپ کے اعلیٰ حضرت نے یہ لفظ کہندے جی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم نے کہا انشاءاللہ اللہ کر کے دکھائے گا۔ کنز الایمان کھولیے گا، پڑھیے گا، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یہ بیت المقدس کا ذکر، فلسطین کا ذکر ہے۔ 19 بار اس شہر کو صفحہ ہستی سے مٹایا گیا، آبادیاں ختم کی گئی، پھر آباد ہوا۔ آج چھتیں ہیں نہیں، در و دیوار گرے ہوئے، لوگ ہیں ہی نہیں، بستی اجڑی ہوئی۔ گزرتے ہوئے کہنے لگے اس بستی کو رب پھر سے زندہ کیسے کرے گا؟ لوگ کیسے آئیں گے؟ یہ مرے ہوئے لوگ کیسے اٹھیں گے؟ یہ بربادیاں آبادیوں میں کیسے بدلیں گی؟ جب یہ سوال کرا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عام، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عام، عزیر علیہ السلام کو رب نے کیا کیا؟ اعلیٰ حضرت کے قلم نے بعد اب ترجمہ لکھا، اللہ نے اسے مردہ رکھا۔ کیا لفظ؟ ہم اگر یہ کہتے تو شاید بہت شور بپا ہوتا، لیکن ہم نے کہا قدر کیا کر ہماری۔ ادب تیرے اعلیٰ حضرت کی تحریر میں ہے، ہماری تقریر میں ہے، اور عملی زندگی میں ہے۔ وہ لکھ گئے، ہم بیان کرتے ہیں، وہ لکھ گئے، تجھے بولنے کی ہمت نہیں، ہم بول بھی دیتے ہیں۔ اور اگلا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ جو کہا تھا کہ جناب نبیوں کو موت آتی نہیں، اگر آئے بھی تو 1 سیکنڈ کے لاکھ میں 1000 میں حصے میں سے تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے، موت اس کے بعد ختم۔ تو ایک پل کے لیے اللہ نے کہا آگے بھی ترجمہ کر فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عام، اللہ نے ایک پل رکھا، مردہ نہیں، اللہ نے اسے مردہ رکھا 100 برس۔ اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن کو یقین کے ساتھ تھامیے، اس کا ترجمہ، اس کے الفاظ، اس کے حروف، اس کے معانی، بڑی دنیا آپ کو تانا دے گی اور کہے گی، اور قرآن سے یقین ہٹائے گی کہ جناب اس کی زبریں زیریں شدیں مدیں یہ بعد میں فقہا نے لگائی، ائمہ نے لگائی، علماء نے لگائی، یہ اگر بدعت و خرافات ہیں وہ چیزیں تو یہ بھی ہے۔ سن لیجئے، صدق دل سے کوئی کتاب اللہ کا قاری آئے، جتنا مرضی تیز ہے، میں عزت بھی کروں، میں قدم دھو دھو کے پیوں، میں مٹھیاں بھروں، میں خدمتیں کروں، میں جو من کرے اس کا اپنی ہمت کے مطابق غذا مہیا کروں، زندگی بھر کے لیے خادم بن کے، نوکر بن کے بستہ اٹھاؤں گا۔ اگر زبر زیر شد مد یہ چیزیں نہیں اتری تھی، پہلے نہیں تھی، بعد کے لوگوں نے لگائی ہیں، تو پہلی وحی کو مجھے صرف وہ قاری جو سبع عشرہ کا ماہر اور عالم ترین اور مشاق ہو، جو المکری ہو، دنیا نام جانتی ہو، اور محفل حسن قرات کا وہ چاند تارا ہو، وہ شمس القرا ہو، وہ عظیم ترین ہو، مجھے صرف پہلی وحی تو پڑھ کے دکھا دے۔ اگر زبر زیریں نہیں تھی تو پڑھے کیسے پڑھتا ہے؟ جی آپ سب کیا پڑھا جائے گا پہلی وحی میں؟ اقرا۔ اگر زبر زیر نہیں تھی تو اقرا کیوں نہیں پڑھا گیا؟ اقرا کیوں نہیں ہو گیا؟ اگر زبر زیر نہیں تھی تو بسم میں با کے نیچے زیر کہاں سے آئی؟ کیسے پڑھا تھا؟ جبریل امین نے مجھے ذرا پڑھ کے دکھا، اور میرے مصطفیٰ نے بعد میں پڑھا، ذرا وہ ادائیگی کر کے دکھا۔ آپ نے پہلی وحی سنائی، جس صحابی نے سنی اس کو لکھا بھی، بیان بھی کیا، زبریں بھی ساتھ وحی لے کے آئی،
زیریں بھی صاف لے کے آئی، اعراب پورے تھے، قرات ساری تھی، تلاوتیں مکمل تھی۔ بعد میں تیرے ذہن میں کوئی خامی رہ گئی تو کہے کہ یہ وہ ہے، وہ یہ ہے، تو تیری مرضی، نہیں تو ہم تجھے آئینہ دکھائے دیتے ہیں، باقی جناب کی مرضی ہے۔ قرآن اپنے پہلے نزول سے لے کے آخری تلاوت تلک مکمل ہے، یقین ہونا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں، قرآن مجید کو سنتے ہوئے پوری توجہ سے سنا کریں۔ سن رہے ہیں؟ قرآن مجید کے ادب کا تقاضا، اور آپ علماء سے بہت سنتے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 204 اور 5 پڑھیں گے، آپ کو سنائیں گے، بیان کریں گے، اور پھر آپ کو اس سے ایک معنی نکال کے دیں گے، اور وہ معنی یہ ہوگا کہ جناب آپ نے جب قرآن پڑھا جائے تو فاتحہ نہیں پڑھنی۔ آتے ہیں، یہ تذکرہ بھی تھوڑا چھیڑ لیں کہ قرآن کے ادب کا تقاضا کیا ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، وَإِذَا، جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، پوری توجہ اور انہماک سے کان لگا کے سنیے، وَأَنصِتُوا، زبان مت ہلائیے، چپ رہیے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اس رویے پہ تمہارا رب اپنی ساری رحمتیں تمہارے اوپر اتارے۔ سورہ حامیم السجدہ ہے، آیت نمبر 26 ہے۔ اس کے جواب میں جب کفار نے یہ بات کہی تھی، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر بولے تھے، لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن کو نہ سنا کرو، وَالْغَوْا فِيهِ، جب یہ پڑھا جانے لگے تو شور ڈالا کرو، سیٹیاں مارا کرو، ہو ہا کیا کرو، انکار کر دیا کرو، رد کر دیا کرو، ریجیکٹ کر دیا کرو، بزرگوں کے اقوال لے آیا کرو، ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیا کرو۔ والغوا فی، ایسا شور ڈالو کہ پیغمبر کی زبان سے نکلا ہوا رب کا قرآن سمجھ ہی نہ آئے۔ والغوا فی، کیوں؟ لعلکم تغلبون، تاکہ غلبہ تمہارا رہے۔ غلبہ، مفسرین نے بالاتفاق اس بات کو مانا کہ یہ سورہ حامیم السجدہ، سورہ فصلت آیت نمبر 26 کے جواب میں یہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 204 قرآن کے آداب کے تقاضوں میں اتری کہ جب جب قرآن پڑھا جائے کیا کیا کرو؟ کان لگا لیا کرو۔ انہوں نے کہا تھا لا تسمعوا لهذا القرآن، اللہ نے کہا جب قرآن پڑھا جائے فاستمعوا له، تم اسے سنا کرو۔ انہوں نے کہا والغوا فیہ، اللہ نے کہا وانصتوا، تم چپ کر جاؤ، زبان نہیں ہلانی، شور ہوگا نہیں کرنا، ہلا گلا نہیں کرنا، انکار اجحاد نہیں کرنا، باتیں نہیں بنانی اور اقوال نہیں لانے۔ انہوں نے کہا تھا لعلکم تغلبون، رب نے کہا لعلکم ترحمون، سیم پوائنٹ ٹو پوائنٹ جواب۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے یاروں نے کیا کیا، اٹھ کے کہہ دیا کہ یہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی۔ میں نے مان لیا، میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ جو کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن ایک سوال کا جواب اور اس کے بعد اس آیت کی تھوڑی تفسیر کر دیجئے گا، قرآن مجید کے ادب کے تقاضے۔ ہم نے کہا جناب نہیں پڑھنا نا، کہا نہیں پڑھنی۔ میں نے کہا کہنے لگے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے۔ میں نے کہا مولانا مسجد میں تشریف لے آؤ، باوضو ہو کے آ جاؤ، اتنی امت کے سامنے صرف اتنی بات کہہ دو۔ اور علامہ انور شاہ کشمیری نے فیض الباری میں صحیح البخاری کی شرح میں اس کو ڈیٹیل سے لکھا اور اٹھایا، اور میرا رب منوا لیتا ہے، میرا رب منوا لیتا ہے۔ میں نے کہا جناب قبلے کی طرف منہ کر کے مسجد کے محراب میں آ کے پہلی صف میں آ کے اسی کتاب اللہ کو یوں ہی ہاتھ میں پکڑ کے اٹھا کے مجھے صرف اتنا بتا دیجئے پارے کتنے۔ مولانا کہنے لگے تو بچیاں نوں بھی پتا ہے۔ میں نے کہا پھر بھی کیا؟ کہنے لگے 30۔ میں نے کہا ہر پارے کا نام، کہنے لگے جی اس کا پہلا لفظ، اس کا بولیے، اس کا 30 پارے ہیں، 30 پاروں کے
نام اس پارے کے پہلے لفظ سے لیے گئے۔ میں نے کہا سرکار 29ویں پارے لو ذرا شروع کر دو۔ 29 جگہ انہوں نے جو نام لیا تھا وہ پہلا ہی لفظ اٹھایا تھا۔ آخری پارا اما، پیچھے تبارک، قد سمع۔ چلتے چلتے جب دوسرے پارے پہ آ گئے سیقول السفہاء والے پہ، تو میں نے کہا پہلے پارے کا نام لیجئے، تو کہنے لگے الف لام میم، الف لام میم۔ میں نے کہا مولانا اللہ کے گھر میں کھڑے ہو، یہ قرآن تو نے پکڑا ہوا ہے، صرف اسی کو سامنے رکھ کے قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں، تو بتا پوری دنیا میں ایک وہابی کہ جب الف لام میم سے والناس تک 30 پارے، قرآن کے 30 پارے تو نے کہا، ہر پارے کی ابتدا تو نے پڑھی، الف لام میم سے لے کے والناس تلک، جب کوئی کسی مسجد میں عالم خطیب قاری امام قرآن پڑھ رہا ہو، کسی وہابی نے پیچھے، کسی وہابی نے پیچھے نعرہ تکبیر، مسلک حدیث، عظمت قرآن، شان قرآن، ڈاکٹر پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب، نعرہ تکبیر۔ قرآن پر یقین کے تقاضوں میں سے تقاضا سمجھ، سب کچھ تیرا، مسجد تیری، وضو بھی تیرا، قاری امام بھی تیرا، پڑھا ہوا قرآن بھی تیرا، اس کے اندر ترتیب بھی تیری، الف لام پہلا پارا، پہلے پارے سے والناس تلک آخری پورے قرآن کو جب بھی پڑھا جائے گا، ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ کچھ پڑھو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، یہ قرآن ہے جب پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، سنو، وَأَنصِتُوا، چپ رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، رحم کیا جائے۔ لیکن یہ جو الحمد سے لے کے وَلَضَّالِّينَ تلک ہے، یہ قرآن کی ماں ہے، ام القرآن ہے، ام القرآن پڑھنی ہے۔ اور تیرے پیغمبر نے کہا ہے وہ نماز نماز ہے ہی نہیں جس میں یہ ام الکتاب نہیں، فاتحہ نہیں۔ محترم اس سے نہیں روکا گیا، قرآن جب پڑھیں گے تو ہم چپ ہیں، ہم نے تو نہیں کبھی، آپ تو قرآن پڑھتے ہوئے بھی ہاتھ میں ابھی قرآن چھوڑا تو نہیں، جب بچے قرآن مسجد میں حفظ کر رہے ہوتے ہیں تو کیا کر رہے ہوتے ہو؟ اوے تم ہی سنا، تم ہی سنا، تم ہی سنا، یہ پہلا پارا پڑھ رہا ہے، وہ دوسرا پڑھ رہا ہے، وہ تیسرا پڑھ رہا ہے، وہ چوتھا پڑھ رہا ہے، میں پاس بیٹھا ہوں، میں نے کہا قاری صاحب انہیں بچیاں دی تلاوت تسی کلے سن کے سبق کداں تانوں پتہ لگدا انہیں؟ کہندا جی زندگیاں دے تجربے نے، ایتھے 15 بہادو بکرے بکرے اکے واری پڑھی جان خان، میں تانوں دسوں کنے کی غلطی کیتی۔ یہاں کیوں نہیں کہتے اذا قرئ القرآن واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا؟ باقیوں کو کہو چپ ہو جا، پوری کلاس چپ ایک پڑھے گا، باقی سنیں۔ اور جب ہوتی ہے نماز فجر، پھر کیا ہوتا ہے؟ باقاعدہ لکھا ہے، امام سے اندازہ لگا دیں کہاں پہنچا ہے، آپ وہ بے شک الرحمن پڑھ رہا ہو، وہ سورہ یاسین پڑھ رہا ہو، وہ الف لام میم سے لے کے والناس تک کسی جگہ پہ بھی ہو، آپ اندازے سے پہلے جلدی جلدی پیچھے نا 2 سنتیں پڑھ لیں، 2 سنتیں پڑھ لیں، میرے ددیال کا بھی موقع، میرے ننیال کا بھی موقع، پڑھ لو پتہ، پڑھ لو جلدی جلدی۔ یہ میں اکیلے پڑھوں فاتحہ پڑھوں گا کہ نہیں؟ یا اندازے سے کھڑا ہو کہ بس سبحانک اللہ تو پڑھنی ہے نا؟ تو حکم تو تھا کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو چپ رہیے، تو ثنا کیسی؟ یہاں پہ تیری فاتحہ کیسی؟ اب جو تو نے قل ہو اللہ پڑھی ہے تو وہ کیسی؟ رکوع میں پڑھ کے سبحان ربی العظیم پڑھا ہے تو وہ کیسا؟ ارے سجدے میں جا کے تو نے زبان ہلا کے جھکا ہے سبحان ربی اللہ تو وہ کیسا؟ التحیات میں التحیات للہ پڑھا ہے تو وہ کیسا؟ اور تو نے اس کے ہوتے ہوئے جو زبان ہلا کے اللہ اکبر کہا تھا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، تو یہ تو کیوں بولا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے چپ رہے۔ تیری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی، وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی، ہم کریں تو کچھ اور، منہ میں آگ، جناب پڑھیں تو منہ میں گلاب، ٹھیک نہیں ہے؟ میری سرکار، ہم مان لیتے ہیں کہ چلے اس میں فاتحہ سے روکا گیا ہے، ویسے مجھے آج تک اس میں کہیں فاتحہ نظر نہیں آئی، میں نے ہر نمبر کی اینک لگا کے دیکھا ہے،
کہ اس آیت میں کہیں فاتحہ لکھا ہو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جو رب یہاں قرآن کہہ سکتا ہے وہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا جب ام القرآن پڑھی جائے تو تم نے سننی ہے، بولنا نہیں، سننی ہے، پڑھنا نہیں۔ رب کہہ رہے ہیں قرآن امت متفق ہے کہ قرآن جب پڑھا جائے تو نہیں، الا فاتحۃ الکتاب جو ہے یہ پڑھنی ہے، ام الکتاب پڑھنی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے کہا اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، میں آتا ہوں اس طرف، لیکن قرآن کے ادب اور تسلیم کے تقاضوں کو سامنے رکھیے۔ اگلی آیت بھی فاتحہ کے بارے میں ہے، اس میں اللہ نے کہا ہے کہاں نہیں پڑھنی، اگلی میں بتایا کہاں پڑھنی ہے، کیسے نہیں پڑھنی، کیسے پڑھنی ہے یہ بتائیں۔ اگلی آیت ہے 205۔ چابی دا ایک دندہ مندے ہو، فاتحہ کہتے ہیں چابی کھولنے والی کو، سمجھتے ہو؟ چابی کے دندے اگر کمپنی نے 3 بنائے ہوں تسی کہو جی ایک ہی مننا، پچھلے نہیں، پہلا دندہ ہی، باقی لا کے کھولو، نہیں کھول دی پھر کہو جی کی ہو گیا۔ آئیے یہ آیتیں اکٹھی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اونچی نہیں پڑھنی، آہستہ پڑھی۔ فاتحہ اونچی نہیں پڑھنی، کہتا جی کتے لکھیا، میں کہ پچھلی آیت سے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کچھ نہیں پڑھنا، سننا ہے، وَأَنصِتُوا، چپ رہنا، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ رحم ہو، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اللہ کہتے ہیں دل میں پڑھنا، تضرعاً، تکبر نہیں کرنا، عاجزی سے پڑھنا، متکبر چپ کر کے اکڑ کے کھڑا رہے گا۔ وَاذْكُرْ، ذکر کر، پڑھ، فی نفسک، اونچی اونچی نہیں جیسے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، نہیں، دل میں پڑھ۔ امام اپنی پڑھ رہا ہے، تو بھی پڑھ، فی نفسک، دل میں، تضرعاً، عاجزی سے، وخیفتاً، نہ ڈر ہو کے بہادر ہو کے نہیں پڑھنی۔ کچھ بچے ہوتے ہیں نا، ابا پڑھا لے میں نہیں پڑھنا، استاذ نے 4 ڈنڈے مارے، لے استاذ 2 اور مار لائے، میں نہیں پڑھنا۔ جسے ڈر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں استاذ جی میں ٹھیک ہے پڑھتا ہوں، میں کرتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں خیفتاً، ڈر کے، ودون الجہری، اونچی اونچی نہیں پڑھنا، میں روک رہا ہوں، من القولی، آواز سے، لفظوں سے پڑھنا ہے، لیکن دل میں، یہ نہیں کہ دل میں پڑھنے کا معنی یہ چپ کر کے سوچی جانا ہے تھے الحمدہ آئے تھے، نہیں، پڑھنا ہے، ایسا پڑھنا ہے، دل میں پڑھنا ہے، لفظوں سے باقاعدہ، العالمین، ایسا دل میں پڑھو، لفظ پڑھو، قول کے ساتھ پڑھا جائے، بالغدو والآصال، بالغدو، فجر کی نماز میں امام فاتحہ پڑھ رہا ہو، قرات اونچی کر رہا ہو، آپ نے پڑھنا ہے فجر میں، والآصال، مغرب کی نماز میں قرات جاری ہے، عشاء کی نماز میں قرات جاری ہے، ان دونوں میں آپ نے پڑھنا ہے، ولا تکم من الغافلین، غافل بن کے چپ کر کے نہیں کھڑا ہونا۔ کتنی تقیدیں فرمائی، کہتے جی اتنے فاتحہ نہیں لکھی، میں کہ جی پہلے چ لب گئی ہے تو اتنے بھی لب گئی، تو جی اتنے نہیں لبی تو پھر اتنے بھی نہیں، جی اتنے نہیں تو پھر اتنے نہیں ہونی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین عند ربک، جو تیرے رب کے قریب اور مقرب بندے ہیں نا، لا یستکبرون عن عبادتہ، اللہ ان کو جیسے کھڑا کرے، جیسے کہے، جیسے بلوائے، جو پڑھائے، جو کرائے، وہ تکبر نہیں کرتے، وہ رب کو پاکیزہ سمجھ کے تسبیحات بیان کر کے رب کے احکام کے سامنے سر جبی ہو جاتے ہیں، سر تسلیم خم کر لیتے ہیں، سجدوں میں پڑ جاتے ہیں۔ جناب یہ تینوں سورہ فاتحہ کے وہ دندانے جہاں تو کہہ رہا تھا کہ روکا گیا ہے، یہیں پہ تو آرڈر ہے۔ سورۃ الاعراف میں آپ کسی کنارے لگ نیوٹرل گیئر میں کھڑے ہو کے گاڑی نہیں چلا کرتی، یہ پڑھنا پڑے گا، لیکن پھر بھی اڑ گیا، کہنے لگا جی میرے بڑے نہیں مننے تو میں بھی نہیں مننا، نہ پیو پڑھی نہ دادے پڑھی، ساڈے کی تو سیرے چوڑی، پیچھے امام دے کمان دے اللہ اکبر دے ہو گیا، دے میں گیا۔ میں نے کہا جی پھر اس نے اللہ اکبر پڑھا ہوا ہے، آپ نہ پڑھے، تو اس نے پڑھا ہوا ہے، ثنا اس نے پڑھ لی، آپ نے بھی پڑھ لی، کیوں پڑھ رہے ہو؟ تحفظ، پھر تسمیہ، پھر فاتحہ۔ خیر جب کوئی بات نہیں بنی، بس یار ساڈے امامہ جو آکھیا سی تو وہ کرنا ہے، ہن تہاڈیاں اپنیاں حساباں تے کتاباں تے ساڈے اپنے مسئلے،
मैंने कहा कोई बात नहीं, हल कर लेते हैं। चाय पे बुलाया गया, वाकया आपको मैं सुना गया था, ज़हन नशीन कर लें, जो नए हैं वो दोबारा सुन लें। मौसम अच्छा है, पत्ती शत्ती लगा के रखना। मैंने कहा जनाब चाय की दावत? हाँ जी चाय बिल्कुल अच्छी बात है, टी शी होगी, जैसे हम कहते हैं ना चाह शाह। ये शाह जो होता है ना, इसमें कई अशिया होती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें, नीमको हो गई, दाल हो गई, हाँ जी, मिठाई हो गई, बर्फी हो गई, बाकी चीज़ें। घर में बुलाया है, माशाल्लाह ये गिलास छोटा है, इससे बड़े बड़े मग्गे नहीं, वो मीडिया साइज के जो मिलते हैं मग, भरे हुए हैं, ऊपर ढकने दिए हुए हैं, सामने लग गए। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह पढ़ो। ढकने उठाए गए। प्रोफेसर साहब तुसी सानू चाह दा कहा सी। मैं कहा जी दिलो जान नाल तस्लीम कर रहे हैं कि मैं चाह दा कहा सी। कहते पर नहीं ये चाह नहीं हैगी, ये दुध है। मैं कहा जी वो सामने मज्जां दा वाड़ा जे ताज़ा लैके आया, फ्रैश है, असली है, नस्ली है, पीओ। फरमान लगे असी दुध नहीं पीदा, सानू पचदा नहीं, असी चाह पीने वाले लोग हाँ, अदीब लोग, पढ़न लिखण वाले लोग। असर तो बाद दी चाह फर्जे है ने, असर भावें पढ़िए ना पढ़िए पर ये असराना जरूर है। मैंने कहा ठीक है हुक्म। कहते जी ये पत्ती पवा। मैंने डिश वापस भेज दी, आवाज लगाई कि प्रोफेसर चाय पीने वाले हैं, जरा मिठा रोक के ते पत्ती। समझते हो ना पंजाबी में, जो लोग हमारे इलाके की जुबान है, मैंने वो बोली। 5-10 मिनट के बाद जब डिश वापस आई, ढकने उठाए, लोग कहते कां चिट्टा पर उथे चाह चिट्टी। मैनू ना घूर घूर के यार दोस्त सारे छेड़ लेंगे ने। क्लास फेलोज को कोई नहीं रोक सकता, कोलीग्स को भी कोई नहीं रोक सकता, वो हर तरह की बात कर लेते हैं। कहने लगे प्रोफेसर तेरा भी हाल माड़ा ही है, करो। असी तो समझते सी भी तेरा वावा वजका डंडा सोटा होना, पर चलती तेरी भी कोई नहीं। तू जो पहली दफा जो चाह कह के आए तो चाह च पत्ती तो पाई दी है, ਇਹਦਾ मतलब है बिजी सी, उन्हें सुनी नहीं, कन्नू वैसे ही डोरी सी। या एवं समझ लो कि उस वेले उन्होंने नजर नहीं आया, अखा किसी होर पासे सी, उन्हें पाई नहीं, अन्नी सी। एडा उच्चा संग पाड़ के आखी जरा पत्ती अच्छी तरह डाली जाए, उन्हें सुनिया ही नहीं। तो जेड़ा सुने ना उन्होंने की कहीदा है डोरी बला, तुहाडे कुछ होर तो नहीं कहते। ਇਹਦਾ मतलब है कि तेरी बेगम डोरी भी है, अन्नी भी है, उन्होंने दिसदा नहीं, अंधी मुथी ते डोरी भी है। मैं फिर दोबारा क्या, मैं क्या इज्जत रख, प्रोफेसर ने, पढ़े लिखे ने, बड़े बड़े ग्रेडा के अफीसर ने, माशाल्लाह गजटेड लोग ने, ते जरा चंगी जी सुथरी नस्ली चाह बना के पत्ती शत्ती पा के तवज्जो दे के जरा बनाओ। तीजी दफा जदू आई ते ढक्कन चुकिया ते चाह फिर चिट्टी। उठ के ना तो कहने लगे जे तू नहीं प्याउनी नहीं प्याउनी, ਇਹਦਾ मतलब है कि तेरी जनानी अड़ी वाली भी है, मनदी भी नहीं। हाँ हूं तो तू स्पैशली कहा ना। मैं क्या यार हूं आ वेखो मेरे हाथ जुड़े जे, मेजबान बेजुबान होंदा। पहले होता था मेहमान बेजुबान, आजकल मेजबान ही बेचारा उन्होंने ही गूंग रहना पैंदा। आप आए हैं कह रहे हैं चले मैं मान लेता हूं, यार तुहाडी मेहरबानी उन्हें नहीं पाई, वो नहीं मनदी, तुसी मान लो पी लो। कहते भाजी चाह का क्या सी, चाय पीनी है, चाय पिलाओ तो बिस्मिल्ला, जे नहीं तो साढ़े को आ नहीं पी होंदा। मैं यार पी लो तुहाडी मेहरबानी, ये भी चाह ही है, चाह भी तत्ती होंदी, ये भी तत्ती, ਉਹਦੇ ਚ ਧੂਆਂ निकलदा, ਇਹਦੇ ਚ भी ਧੂਆਂ, ਉਹ भी कप ਚ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ भी कप ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ भी गरम, ये भी गरम। कहते नहीं ਇਹਦੇ ਚ पत्ती नहीं तो फिर चाह कादी। मैं क्या जवान उत्थे बड़ी जल्दी कहते हो कि अगर फातिहा नाम ही होवे तो नमाज हो जाती, जे पत्ती नहीं है तो चाह हो गई, पी लो यार। तेरा दुनिया का उसूल कहता है पत्ती नहीं तो चाह का दी। मेरे मदनी मीठी मंठार सरकार महबूब की जुबान जुबाने वही कहती है अगर फातिहा नहीं तो नमाज कैसी। तू कहता है हो गई, आज पत्ती नहीं तो चाय पी ले, चाय हो गई, कहता है नहीं हुई। खैर मैंने कहा अच्छा यार उठो ना बवो, एक मिनट बवो, मैं होर एक ट्राई मारना। अपने कप तू ढकना चुकिया तो चंगी कड़क, मैं क्या इधर झाती मारो, इधर तो चंगी हिसाब की पत्ती पई। मैं क्या फिर तुहानू समझ आ गई भी वो अन्नी नहीं, उन्होंने दिसदा भी है, वो डोरी नहीं, उन्होंने सुनदा भी है, वो अड़ियल नहीं, वो मनदी भी है। मैं ही उन्होंने कहा सी भी एक कप च पावी, बाकियां च मैं 100 दफा भी आखां तो नहीं पाउणी। जिथे क्या उथे उन्हें पाई, जिथे क्या उथे उन्हें नहीं पाई।
تے لو میں لگا جے پین تسی نہ بھی پیتی میں پین لگا تانوں پہنچ جاؤ میزبان نے پیتی مہمان آپے پی لی کہندے لے ماما تو پیتی اسی کتے پیتی میں کہ سونے اتنے بڑی جلدی کہنا امام نے پڑھی ساڑی ہو گئی میں پیتی تہاڈی ہو گئی کہندے اے نہیں ہوئی وہ یار مدینے والی سرکار کہے وہی والی زبان کہے محبوب کائنات کہے خاتم الانبیاء کہیں محمد الرسول اللہ کہیں اور صاحب قرآن کہے قاری قرآن کہے حامل قرآن کہے مفسر قرآن کہے تو پھر قرآن کے ساتھ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو وہ کہے وہ بھی مان جو وہ کرے وہ بھی مان تے گلاں بہت ہو سکدیاں نے آپ سب کہہ رہے سی 3 سالاں دی کسر کڈنی ہے تے کسر انی کی کافی ہے ابھی موقع بڑے ہیں کہ قرآن کو سننا بھی ایمان کا تقاضا توجہ دینا بھی ایمان کا تقاضا اس کو سمجھنا بھی ایمان کا تقاضا تینوں سوکھا مننا بھی ایمان کا تقاضا ساڈے بڑے سارے ویر کہہ دیندے نے اوکھا ہے ساڈے وس دی گل نہیں بھئی اوکھا نہیں ہے اوکھا اچھا یہ میں نہیں کہہ رہا رب نے قرآن میں 4 مرتبہ کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ہم نے قرآن کو یقیناً قد کے اوپر لام تاکید داخل کر کے اللہ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ ہم نے قرآن آسان بنایا ہے پڑھ تو صحیح یہی وجہ ہے کہ 6 سال کے بچے نے ایام کرونا میں قرآن مجید کو سینوں کے لاکر میں محفوظ کر لیا الحمدللہ قرآن کا ترجمہ بھی آیت کا مفہوم بھی معنی بھی تو ابھی صرف سوچ سے ہی بچے کو پہلا حرف آیت کا آخری حرف وہ پڑھ کے دے وہ تجھے بتائے کہاں پہ ہے اور بتائے رکوع کتنے ہیں یہ بھی بتائے کہ اس میں آیتیں کتنی ہیں یہ بھی بتائے کہ حروف کتنے ہیں یہ بھی بتائے کہ لفظ کتنے ہیں بچہ بھی 10 سال کا نہیں ہوتا یہ سب بتائے تو باباؤں کے بھی کہنا مشکل ہے اور سمجھ نہیں ہوتی تو ایمان کا تقاضا ہے اس کو سمجھا کر سمجھنے کے قریب جایا کر اور یہ جو کہتے ہو نا جی نہیں جنہیں پڑھے انہیں گمراہ ہو جانا ہے ہاں ہو سکتا ہے جی پہلے ہی سوچ ہوئے میں گمراہ ہو جانا ہو سکتا ہے روٹی کھاتے ہوئے پہلے جو میں میرے اجنا نان نے نا ٹھڈ چ بالے مارنے یہ جو میں برگر کھا رہا ہوں نا اس نے گڑبڑ کرنی جب تیرا ذہن پہلے ہی بن گیا ہے تو شاید ہو جائے ہمارا ایمان ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یہ باعث ہدایت ہے جو رستہ لینے کے لیے پڑے گا شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اس میں ہدایت بھی آیات بھی نشانیاں بھی واضح نصیحتیں بھی سبق بھی حق و باطل کا فرق بھی آئیے اس یقین کے ساتھ قرآن کو پڑھا کریں سمجھا کریں لیا کریں معانی کو مفاہیم کو مطالب کو اس پہ عمل کرنا یہ بھی ایمان کا تقاضا محبت کا تقاضا اور پھر اس حق کو آگے پہنچانا یہ بھی ایمان کا تقاضا محبت کا تقاضا اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دنیا چاندتے پہنچ گئی ہے تو اڑے سوال حالے بھی ہوئے پرتگل سننا کیسا ہے اکثر ہر گھر کی عادت بن چکی ہے یہ علماء دے جواب مارکیٹ چ موجود نے میڈیا تے یوٹیوب تے سب تے